چیزوں کا وزن کرتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹروں کے پاس ایک تھرمامیٹر ہوتا ہے، اگر وہ زبان کے نیچے لگاتا ہے یا بغل میں لگاتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد نکال کے کہتا ہے اس بندے کو تو 102 یا 3 یا 4 ڈگری بخار ہے۔ حرارت کو ناپ لیتے ہیں، برودت کو ناپ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے ہر بندے کی ساری چیزوں کو یہاں دنیا میں پرکھا جا رہا ہے، ناپا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ہمارے اعمال کا وزن کر لیں۔ جب بندوں کے لیے مشکل نہیں تو پھر اللہ کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے لیے آسان ہے اور وہ ہمارے ہر عمل کا وزن کریں گے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن موازین یعنی ترازو کو قائم کریں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور بے شک اعمال بنی آدم کا وزن کیا جائے گا۔ اعمال کو بھی تولا جائے گا، اقوال کو بھی تولا جائے گا۔ ہمارے جتنے اعمال ہیں ان تمام اعمال کو بھی تولیں گے، اور ہم اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی تولیں گے۔ ہم اپنی زبان سے الفاظ کو نکال کر یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے تو بول دیا، بس بول دیا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم جو بولتے ہیں اپنی زبان سے وہ نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی وزن فرمائیں گے۔ وقال مجاہد القسطاس القسطاس، دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، قسطاس قاف کے زیر کے ساتھ اور قسطاس قاف کے پیش کے ساتھ۔ العدل بالرومیہ، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ القسطاس یا القسطاس اس کے معنی عدل کے ہیں، انصاف کے ہیں، اور یہ ایسا لفظ ہے جس کے معنی ظلم کے بھی آتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یہاں پر قاصدون ظالمون کے معنی میں ہے، اور یہاں پر جو القسط آیا ہے قرآن مجید کی اس آیت میں، یہاں اس کے معنی عدل کے ہیں۔ ہمارے علماء جانتے ہیں جنہوں نے اصول الشاشی پڑھی ہے، نور الانوار اسامی پڑھی ہے، وہاں ان تمام حضرات نے قرآن مجید کی آیت بیان کی ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ یہ قروء ایک ایسا لفظ ہے جو دونوں معنوں کے درمیان مشترک ہے، اس کے معنی پاکی کے بھی ہیں اور اس کے معنی ناپاکی کے بھی ہیں، یعنی حیض اور طہر دونوں کے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر جو لفظ قسط ہے یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، عدل و انصاف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ظلم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر اسے ثلاثی مجرد سے لے کر آئیں، ہمارے طلباء جانتے ہیں ثلاثی مجرد کے ابواب سے لے کر آئیں تو اس کے معنی ظلم کے آتے ہیں، اور اگر اسے ثلاثی مزید کے ابواب سے لے کر آئیں تو اس کے معنی عدل کے آتے ہیں۔ القسطاس العدل، اللہ رب العزت جو میزان ترازو قائم کریں گے وہاں پر کسی بندے کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، وہ انصاف کی ترازو ہوگی۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر دنیا میں کسی ایسی بکری نے جس کے سینگ تھے اور بے سینگ والی بکری کے سینگ مار دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرمائیں گے اور اسے کہیں گے کہ آپ اس بکری سے اپنا بدلہ لے لو۔ ایسا انصاف ہوگا، اور ایسے انصاف کی ترازو اللہ رب العزت میدان قیامت میں قائم فرمائیں گے، جس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہر بندے کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آیا تھا اور کتنے اس نے گل چھرے اڑائے تھے۔ چنانچہ العدل بالرومیہ، وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر القسط یہ رومی زبان کا لفظ ہے، اور رومی زبان عجمی شمار ہوتی ہے، حالانکہ قرآن مجید تو عربی زبان میں ہے، تو پھر عربی زبان جو قرآن مجید عربی زبان میں ہے، قرآن مجید میں القسط کو جو رومی یعنی عجمی زبان کا لفظ ہے اسے کیوں لے کر آئے؟
اس سے تو ایسا لگتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ گویا اس جگہ پر عربی زبان میں عربی لفظ لانے پر عاجز تھے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اکابر علماء نے فرمایا ہے کہ یہاں پر بہت سارے احباب اور بہت سارے حضرات نے اور مشائخ نے القسط کو رومی زبان میں مانا ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ معرب ہے. معرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ عربی نہیں ہوتا مگر اسے عربی بنا لیا جاتا ہے. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. عرب میں چونکہ ہاتھی نہیں پایا جاتا اور فارسی زبان میں ہاتھی کو پیل کہا جاتا ہے پے سے، اور عربی زبان میں پے نہیں آتا، لہذا وہاں پر چونکہ ہاتھی نہیں پایا جاتا اور ہاتھی کا استعمال قرآن مجید عربی زبان میں لانا تھا، لہذا اس پے کو فا سے بدل دیا گیا اور پیل کو فیل بنا دیا. اس کو معرب کہتے ہیں. بھلے ہی القسط رومی عجمی زبان کا لفظ ہو مگر یہاں پر اسے معرب کر کے عربی زبان میں لے کر آئے ہیں. العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط. پیچھے ایک بات آئی تھی الموازین جمع ہے جو موصوف ہے اور القسط اس کی صفت ہے، اور موصوف صفت کے درمیان مطابقت ضروری ہے. اب دیکھیے کہ موصوف جمع ہے اور اس کی صفت واحد ہے، یہاں پر اس کی صفت واحد کیوں لے کر آئے؟ فرماتے ہیں کہ القسط مصدر ہے، اور مصدر کے بارے میں کہ یہ اس میں جنس ہوتا ہے، اور اس میں جنس نہ جمع ہوتا ہے نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث ہوتا ہے. اس بنا پر یہاں اس کو لے کر کے آئے ہیں، یعنی القسط الموازین کی صفت لانا بالکل صحیح ہے. المقسط وهو العادل. مقسط کے معنی یہاں پر انصاف کرنے والا. اب انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ انصاف کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہوگی. دنیا کے اندر جو بہت سارے انصاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ انصاف کا ڈھنڈورا تو پیٹتے ہیں مگر انصاف نہیں کرتے. بعض والدین بھی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرتے. بہت سارے شوہر ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کے درمیان انصاف نہیں کرتے. بہت سارے قاضی ہوتے ہیں، جج ہوتے ہیں جو اپنی رعایا کے درمیان فیصلے کے درمیان انصاف نہیں کرتے. مگر اللہ رب العزت کی ذات ایسی نہیں ہے، بلکہ وہ ہر بندے کے ساتھ، ہر بندی کے ساتھ، ہر مخلوق کے ساتھ انصاف فرمائیں گے. وہ انصاف کی ترازو ہوگی اور انصاف کی ترازو وہ قائم کریں گے. وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ. اور قاسط جائر کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی ظالم کے معنی میں بھی آتا ہے اگر اسے ثلاثی مجرد کے ابواب سے لایا جائے. یہاں پر یہ تفصیل تھی. اب آگے حدیث کا بیان شروع ہوتا ہے. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنِ إِشْكَابَ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان تمام راویوں کے حوالے سے اور واسطے سے اس حدیث کو ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں. ان میں سب سے پہلے جو راوی ہیں وہ ہیں احمد بن اشکاب. احمد بن اشکاب اور اشکاب دونوں طرح صحیح ہے. یہ اپنے وقت کے بڑے محدث تھے اور بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے. اب یہاں پر اگر ان کے حالات کو بیان کیا جائے تو ایک لمبا وقت چاہیے. قال حدثنا محمد بن فضیل. محمد بن فضیل یہ بھی ایک بڑے محدث تھے. یہاں پر میں محمد بن فضیل کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا اور پھر آگے جاؤں گا. بعض حضرات نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ جو راوی ہیں اس حدیث کے محمد بن فضیل یہ شیعہ تھے، یعنی رافضی تھے. اور جب یہ رافضی تھے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں حدیث کی روایت کرنے میں ایک شیعہ کو درمیان میں کیوں لے کر آئے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت شان سے یہ بات بعید ہے کہ وہ کسی شیعہ سے روایت کریں. اس کا اندازہ ان کے اس مشہور واقعے سے ہوتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر ایک محدث ہیں اور ان کے پاس نبی علیہ السلام کی فلاں حدیث ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سفر کر کے ان محدث کے پاس پہنچے
جب پتہ چلا کہ وہ محدث تو اپنے گھوڑے کو چرانے کے لیے یا گھوڑی کو چرانے کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہیں چلے گئے، دیکھا کہ ان کی جو گھوڑی ہے وہ ان محدث سے دور ہے، اور ان محدث نے اپنے پلے کو ایسے کر رکھا ہے اور ایسے کر کے اس گھوڑی کو اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ تمہارے پلے میں کچھ ہے؟ تو ان محدث نے فرمایا میرے پلے میں کچھ نہیں ہے، مگر چونکہ میری گھوڑی مجھ سے دور چلی گئی تھی اور میں نے اسے بلانے کے لیے یہ ہیلا اختیار کیا تاکہ گھوڑی سمجھ جائے کہ پلے میں کچھ ہے میرے مالک کے اور وہ میرے پاس واپس آ جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ کر واپس تشریف لے آئے کہ جو اپنی گھوڑی کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ نبی علیہ السلام کے احادیث کے بیان کرنے میں بھی دھوکے سے کام لے سکتا ہے، اور فرمایا کہ میرا تو یہ سفر بیکار گیا، میں تم سے حدیث نقل نہیں کروں گا۔ اب دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت شان اور کیسی احتیاط کا معاملہ تھا جو انہوں نے ان محدث سے حدیث کے نقل کرنے میں کیا۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت شان اور تقوی اور طہارت اور احتیاط کا یہ معاملہ ہے تو پھر یہ بات بعید از عقل معلوم ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی شیعہ سے حدیث نقل کریں۔ ہمارے بعض مشائخ نے اس کا جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ یہ محمد بن فضیل اس وقت جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے حدیث نقل کی ہو جب وہ شیعہ نہ ہوں اور بعد میں شیعہ بن گئے ہوں۔ پھر ہمارے بعض محدثین نے اس کا یہ جواب دیا کہ محمد ابن فضیل جو جس کے بارے میں شیعہ ہونے کا اتہام اور تہمت اور الزام لگاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ محمد ابن فضیل ان شیعہ میں سے ہوں کہ جو شیعہ خاطی ہوتے ہیں۔ بعض شیعہ کافر ہوتے ہیں، بعض شیعہ ضال گمراہ ہوتے ہیں، اور بعض شیعہ فاسق ہوتے ہیں، اور بعض شیعہ خاطی ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے محمد ابن فضیل خاطی شیعہ میں سے ہوں، اور خاطی شیعہ سے روایت کا نقل کرنا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، ہمارے محدثین انہیں ثقہ فرماتے ہیں۔ حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ، یہ تمام راوی ہیں جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے جو ہمارے سامنے ابھی اس کی تفصیل آئے گی۔ حضرت احمد بن اشکاب نے اس حدیث کو بیان نقل کیا ہے محمد بن فضیل سے۔ محمد بن فضیل نے اس حدیث کو نقل کیا ہے عمارہ ابن قعقاع سے۔ عمارہ ابن قعقاع نے اس حدیث کو نقل کیا ہے حضرت ابو زرعہ سے۔ حضرت ابو زرعہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، احفظ الصحابہ کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی جتنی احادیث ہیں اور جتنے احادیث کو نقل کرنے والے ہیں ان تمام احادیث میں سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی احادیث کو نقل کرنے والے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب کے شروع میں حدیث لے کر آئے اس کے راوی حضرت عمر بن خطاب ہیں جو افقہ الصحابہ ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث اخیر میں لے کر آئے اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں جو احفظ الصحابہ ہیں۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ افقہ الصحابہ ہیں، صحابہ میں سب سے زیادہ دین کی صحیح سمجھ رکھنے والے ہیں اور اعلم الناس بھی ہیں۔ تبھی تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لہٰذا عمر بھی نبی نہیں ہے۔ اس وقت میں بہت سارے فرقوں نے جنم لیا اور نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک بہت سارے گمراہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی ہیں یا ہم امام مہدی ہیں۔ اس وقت میں بھی ایک فرقہ ہے جو اس بات کی طرف دعویٰ کرتا ہے کہ گویا میں امام مہدی ہوں، جس کو کہتے ہیں شکیل بن حنیف۔ یاد رکھیں نبی علیہ السلام کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا،
خود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو کوئی چاہے وہ مسیلمہ کذاب ہو، اور چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو، اور چاہے وہ شکیل بن حنیف ہو، یا چاہے ان کے جانشین ہو، یہ سارے جھوٹے لوگ ہیں، مکار لوگ ہیں اور دجال لوگ ہیں۔ آپ ذرا اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں اور نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حتیٰ کہ قیامت کے قریب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دنیا میں تشریف لائیں گے، اور وہ بھی آ کر اپنی عیسوی شریعت کی ترویج نہیں کریں گے، بلکہ وہ بھی نبی علیہ السلام کی شریعت کے احکامات پر عمل کریں گے اور لوگوں کو نبی علیہ السلام کی شریعت کی طرف رہنمائی فرمائیں گے۔ اس وقت میں اور اس سے پہلے جو بہت سارے حضرات نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، امام مہدی جو قیامت کے قریب آئیں گے، جن کا نام محمد ہوگا، وہ دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، لوگ انہیں اسی دوران وہاں پا لیں گے اور کہیں گے کہ آپ تو ہمیں امام مہدی لگتے ہیں، مگر امام مہدی کہیں گے کہ نہیں، میں امام مہدی نہیں ہوں، دعوے سے منع کریں گے اور دور جائیں گے، مگر چونکہ وہ نیک لوگوں کی جماعت ہوگی، قرائن سے سمجھ جائے گی کہ صحیح معنی میں امام مہدی یہی ہیں، تو وہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کو، امام مہدی علیہ السلام کو لے کر آئیں گے، اور آگے لانے کے بعد دمشق میں جو جامع مسجد ہے اس کے مینارے پر امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر آئیں گے، اور وہاں عصر کی نماز کا وقت ہوگا۔ دو فرشتوں کے سہارے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں، اور انہیں آسمانوں میں زندہ اٹھایا گیا تھا، وہ انہیں اس وقت میں مینارے پر لا کر چھوڑ دیں گے۔ وہ مینارہ دمشق کی جامع مسجد میں بن چکا ہے اور موجود ہے۔ اس وقت کے جو بہت سارے زائرین حضرات ہیں وہ دمشق کی جامع مسجد میں گئے ہیں، اور انہوں نے وہ مینارہ دیکھا ہے جس پر آسمان سے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا۔ نماز کا وقت ہوگا، حضرت امام مہدی نماز کے لیے جائیں گے تو بتایا جائے گا کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ امام مہدی واپس ہٹ جائیں گے، اور واپس ہٹنے کے بعد لوگوں کو کہیں گے کہ ذرا سیڑھی لگاؤ، سیڑھی لگا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سیڑھی کے ذریعے نیچے اتارا جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے مجاہدین کا لشکر جرار ہوگا، اور پھر دجال بھی اس دوران آ جائے گا۔ دنیا کے اندر فتنہ، یلغاریت، ظلم و بربریت اور شیطانیت ہوگی۔ اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سرپرستی میں جہاد ہوگا، اور اس وقت میں دجال کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ ہمارے حضرت نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جب دجال کو پتہ چلے گا کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں اور وہ تجھے قتل کریں گے، تو اس کے پاس ایک بہت تیز رفتار سواری ہوگی، اور تیز رفتار سواری کا عالم یہ ہوگا کہ جہاں پر نظر پڑے گی دجال کی سواری اسی جگہ پر پہنچ جائے گی۔ ایسی برق اور تیز رفتاری سواری دجال کے پاس ہوگی۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے، اور دجال آگے بھاگنا شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ دجال اسرائیل میں پہنچ جائے گا، جسے آج ہم اسرائیل کہتے ہیں، جو یہودیوں کا ملک ہے۔ نبی علیہ السلام نے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا کہ اے وہاں پر درخت لگائے جائیں گے، اور یہودی درختوں کے پیچھے پناہ لیں گے، مگر درخت اس وقت بولیں گے اور جواب دیں گے اور کہیں گے دیکھو میرے پیچھے یہ بدبخت چھپا ہے، تم اسے قتل کرو۔ چنانچہ آج وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ببول کے درخت ہیں یہ ہماری حفاظت کریں گے، مگر وہ ان کی حفاظت نہیں کریں گے۔ انہوں نے وہاں پر ان درختوں کو لگانا شروع کر دیا ہے، گویا یہ زمانہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور وہاں تشریف لے جائیں گے، یہاں تک کہ مقام پر پہنچ جائیں گے، یعنی ملک اسرائیل میں پہنچ جائیں گے، جو یہودیوں کا پوری دنیا میں تنہا ملک ہے، اور مسلمانوں کے خلاف جہاں پر پروپیگنڈے تیار ہوتے ہیں، اور جہاں پر اسلحے بارود بنائے جاتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر ان کو بھیجا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچیں گے۔
اب دیکھیے دجال کو پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام تیرے تعاقب میں اور تیرے پیچھے آ گئے ہیں، وہ فوراً ایئرپورٹ میں پہنچے گا، اور ایئرپورٹ میں پہنچنے کے بعد اپنی اس تیز رفتار سواری پر سوار ہو کر وہاں سے فرار ہونا چاہے گا، اور اس ایئرپورٹ کا نام مقام لد ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا مقام لد اس جگہ کا نام ہے، وہاں پر لد ایئرپورٹ کے نام سے اسرائیل نے ایئرپورٹ بنا دیا ہے، وہ ایئرپورٹ بھی بن چکا ہے، دجال کے آنے کی دیر ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، ہمیں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے سامنے دجال آ جائے تم اس کے منہ پہ تھوک دو گے تو تمہارا ایمان محفوظ ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو تو تم دجال کے فتنے سے بچ سکتے ہو۔ آج یہ جو موبائل کا فتنہ ہے اور آج یہ جو جگہ جگہ پر بہت سارے فتنے ہیں، یہ سارے فتنے دجال کے آنے کی افتتاحی فتنے ہیں، دجال کے آنے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ چنانچہ نہ اس وقت میں ابھی کوئی امام مہدی آیا ہے اور نہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، وہ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے۔ آپ اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں، نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تمام بہت ساری احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حفظ اور زبانی یاد تھی۔ بہت سارے صحابہ اپنے معاشی اور ضروریات اور تجارت میں لگے رہتے، مگر سیدنا حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام سے احادیث کو سننے میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا، لوگ مجھے دیوانہ مجنون پاگل سمجھتے اور مجھے پیروں سے رونتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس بندے کو تو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، مگر میں اصل میں مرگی کے دورے میں مبتلا نہیں ہوتا تھا بلکہ میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام سے کثرت سے احادیث کو نقل کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آ رہے ہیں تاکہ ہماری جو طالبات ہیں یا ہمارے جو علماء اور طلباء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے اندر اس حفاظت کی چیز کو محفوظ کریں۔ یعنی علم دین بندے کے دل میں آ جاتا ہے مگر وہ نکل بھی جلدی چلا جاتا ہے۔ اگر عصیان ہوگا تو نسیان بھی ہوگا، اگر گناہوں کی کثرت ہوگی تو پھر علم محفوظ نہیں رہ سکتا۔ میرا یہ پیغام ہے خود اپنے سے بھی اور اپنے تمام احباب سے بھی اور ہماری اپنی طالبات سے بھی کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے خالی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تبھی ان کا علم محفوظ رہ سکتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ یہاں اس میں بہت ساری بحثیں ہیں مگر چونکہ وقت بہت کم ہے اور تمام بحثوں کو تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کلمتان حبیبتان، دو کلمے ذرا دل کے کانوں سے سنیے، کلمتان حبیبتان، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پیارے ہیں۔ اب دیکھیے رحمان اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ 99 ہیں صفاتی، اور ایک نام ہے اللہ کا ذاتی جسے ہم کہتے ہیں اللہ۔ آپ بھی اگر ایک مرتبہ محبت سے اللہ کا نام لے لیں گے نا تو دل کے اندر نور پیدا ہو جائے گا۔ ذرا بلند آواز سے لے کے دکھائیں اللہ 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 اللہ۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ ہمارے مشائخ میں سے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جس بندے نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا یہ نام محبت کے ساتھ لے لیا، جس بندے نے ایک مرتبہ اپنی زندگی میں اللہ کا یہ نام محبت کے ساتھ لے لیا، وہ ایمان کے بغیر اس دنیا سے جا ہی نہیں سکتا۔ ایسا یہ متورک نام ہے اللہ کا،
چنانچہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے سالکین اور اپنے مریدین اور اپنے متعلقین کے قلب کے اوپر ایسے انگلی لگاتے تھے اور انگلی لگانے کے بعد 3 مرتبہ فرماتے اللہ اللہ اللہ، اور پھر فرمایا ایک موقع پر کہ اس گناہگار بندے نے، جس بندے کے دل کے اوپر اللہ کا یہ نام انگلی رکھ کر کے ضرب لگا دی ہے، کوئی دنیا کا من مائی کا لال ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بغیر ایمان کے جائے، بلکہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے. خیر وہ ایک الگ تفصیل ہے. کلمتان حبیبتان، تو یہاں پر الی الرحمن کہا، الی اللہ نہیں کہا، جبکہ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے اور اللہ کا صفاتی نام رحمان ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث بیان کی ہے، نبی علیہ السلام نے الی اللہ نہ کہہ کر الی الرحمن کہا ہے، یعنی ذات سے صفات کی طرف آئے ہیں. حالانکہ یہ بات صحیح ہے اور بہتر یہ ہے کہ صفات سے ذات کی طرف جانا چاہیے. یہاں ذات سے صفات کی طرف کیوں نزول کیا؟ ہمارے مشائخ نے اس کا جواب یہ دیا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شان رحیمی تمام بندوں کے اوپر حاوی ہے. آپ جانتے ہیں رحمان کسے کہتے ہیں؟ ہمارے علماء نے لکھا رحمان کہتے ہیں جو تھوڑے سے کام کرنے پر زیادہ اجر دیتا ہو. اللہ رب العزت رحمان ہیں، ہم تھوڑا سا اجر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. اب دیکھیے جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، گویا وہ ترازو کے ایک پلڑے کو اجر و ثواب سے بھر دیتا ہے. اب یہ رحمان ہی کر سکتا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر ترازو کے پورے پلڑے کو بھر دے. اب چنانچہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی برکت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ایسا درخت لگاتے ہیں کہ 100 سال تک اگر گھوڑے پر سوار ہو کر کوئی بندہ دوڑ لگاتا رہے تو اس درخت کو مکمل نہیں کر سکتا. اتنا بڑا درخت اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کہنے پہ لگا دیتے ہیں. تو یہ دریا دلی اور یہ فیاضی اور یہ رحمانی رحمان کی طرف سے ہو سکتی ہے، بندوں کی طرف سے نہیں ہو سکتی. اسی لیے نبی علیہ السلام نے حبیبتان کی جو نسبت فرمائی ہے وہ رحمان کی طرف فرمائی. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پیارے ہیں. اب آپ ذرا دل کے کانوں سے سنیے اور ذرا متوجہ ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ 2 کلمے کون سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار آتا ہے اور بڑے پسند ہیں اللہ تعالیٰ کو. اب دیکھیے حبیبتان یعنی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، اور جو بندہ ان دونوں کلموں کو پڑھ لیتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. اب ہم میں سے کون بندہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کا حبیب بننا چاہے؟ چنانچہ ہماری یہ بات اور آگے بڑھتی ہے. نبی علیہ السلام نے اسی کے اوپر بس نہیں کیا بلکہ آگے فرمایا خفیفتان علی اللسان. لوگوں کے دل میں یہ بات آئی ہوگی جب یہ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں تو یہ تو بڑی بھاری بھرکم ہوں گے، ان کے پڑھنے کے لیے تو بڑی محنتیں کرنی پڑیں گی اور راتوں کو جاگنا پڑے گا اور ان کے لیے تو یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا اور بڑی محنتیں کرنی پڑے گی اور یاد کرنا پڑے گا اور استاد کے سامنے جانا پڑے گا. یہ بات ہمارے دماغ میں آ رہی ہے، مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، آپ پریشان مت ہوجئے، یہ تو بہت آسان ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں. بوڑھے سے بوڑھا بندہ بھی اس دونوں کلمات کو آسانی سے لے سکتا ہے. اچھا تو ایک بات دل میں یہ بات آتی ہے، جب یہ زبان کے اوپر بہت خفیف ہیں اور زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں تو میزان میں ان کا کیا فائدہ ہوگا، کیا وزن ہوگا؟ چنانچہ جو چیز ہلکی ہوتی ہے اس کا کوئی وزن بھی نہیں ہوتا. جب یہ اتنے کلمات اتنے ہلکے پھلکے ہیں تو پھر میزان یعنی ترازو میں تو ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، ثقیلتان فی المیزان، جب ترازو میں ان کلمات کو رکھا جائے گا ترازو کا پلڑا جھک جائے گا. اب دیکھیے حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک موقع پر ایک بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا.
اس کی نیکیاں کم ہوں گی اور اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، تو اس وقت میں اس بندے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ اس بندے کے پاس نیکیاں کم ہیں اور گناہ اس بندے کے پاس زیادہ ہیں، لہذا اسے جہنم میں پہنچا دو۔ چنانچہ فرشتہ اسے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، نبی علیہ السلام سامنے تشریف فرما ہوں گے تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے اس طرح میرے امتی کو واپس لے کے آؤ۔ فرشتے اس امتی کو واپس لے کے آئیں گے اور نبی علیہ السلام فرمائیں گے ذرا میرے اس امتی کے اعمال کا وزن دوبارہ کرو۔ نبی علیہ السلام کی سفارش پر اور آپ کے کہنے پر اس بندے کے اعمال کو دوبارہ تولا جائے گا، چنانچہ دیکھیں گے کہ گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ ہوگا، نبی علیہ السلام اس کاغذ کے پرزے کو ترازو والے پلڑے میں رکھ دیں گے، یعنی نیکیوں والے پلڑے میں، جس سے نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، اور جیسے نیکیوں کا پلڑا جھکے گا فوراً آواز آئے گی اور جواب کہا جائے گا اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ تو بندہ کہے گا آپ مجھے بتائیں تو صحیح یہ کون سا پرچہ تھا جس نے میرے لیے جہنم کے بجائے جنت کا فیصلہ کر دیا؟ تو نبی علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے یہ وہ پرچہ تھا کہ ایک دن تو نے دنیا میں میرے اوپر اخلاص کے ساتھ میں درود شریف پڑھا تھا اور وہ پرچہ میرے پاس پہنچ گیا تھا، میں نے اسے سنبھال کر محفوظ کر لیا تھا۔ آج یہ وہی درود شریف کا پرچہ ہے جو میں نے اس میں رکھا ہے اور جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جہنم کے بجائے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ایک چھوٹا سا پرچہ اتنا بھاری ہو جائے گا۔ ہم بھی ایک مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دنیا کے اندر ہمارے لیے بڑی مشکل کا معاملہ ہے، چنانچہ ہم پاکستان میں جاتے ہیں تو وہاں کا روپیہ الگ ہوتا ہے، ہم ہندوستان میں آتے ہیں تو یہاں پر روپیہ الگ ہوتا ہے، انگلینڈ میں جاتے ہیں وہاں الگ ہوتا ہے، سعودی عربیہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر ریال چلتا ہے، اور اگر دبئی میں جاتے ہیں تو وہاں پر درہم چلتا ہے، اور اگر آپ ملیشیا انڈونیشیا میں جاتے ہیں تو وہاں کی دوسری چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ہندوستان کا روپیہ پاکستان میں نہیں چل سکتا، پاکستان کا روپیہ عرب میں نہیں چل سکتا۔ اسی طرح دنیا کا روپیہ، دنیا کے ساری کنٹریوں کا روپیہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی نہیں چل سکتا۔ یہاں کا روپیہ الگ ہے اور وہاں کا جو روپیہ ہوگا جس سے کام بنے گا وہ ہمارے اعمال ہوں گے۔ ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں یا تو جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے یا جنت کا فیصلہ فرمائیں گے، مگر ہمیں اللہ رب العزت کی شان کریمی سے اور شان رحیمی سے یہ پکی امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر ضرور مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور اپنے خوشنودی عطا فرمائیں گے۔ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر ہمیں کسی سے محبت ہو جائے تو اس وقت میں بعض اوقات ہماری گرل فرینڈ کو اور ہمارے سے محبت رکھنے والی ہماری محبوبہ عاشقہ کو بعض اوقات اپنے محبوب کی بات بڑی اچھی لگتی ہے اور وہ آگے بڑھ کے کہتی ہے آپ ذرا ان الفاظ کو ایک مرتبہ میرے سامنے پھر کہہ دو، وہ یہ کہلوانا چاہتی ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ دو کلمے کیسے ہیں جو ہمارے پروردگار کو بہت محبوب ہیں۔ آپ ذرا سنتے رہیے اور توجہ رکھیے کہ وہ دو کلمے رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ ہاں رحمان کو بڑے پیارے ہیں، بڑی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، راتوں کو جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے عطر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا تو ہم تو زبان کے بھی ذرا دیہاتی لوگ ہیں، ہم ان کلمات کو کیسے پڑھ سکیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، تمہاری زبان پر بہت ہلکے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا نبی علیہ السلام یہ تشویق دلا رہے ہیں، شوق دلا رہے ہیں۔ اور جب نبی علیہ السلام نے اس حدیث کو صحابہ کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو دو کلمے رحمان کو پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہیں، تو صحابہ بڑے متوجہ ہو گئے، جیسے آپ حضرات بھی بڑے متوجہ ہیں کہ ذرا دیکھیں تو صحیح وہ دو کلمے کیسے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، جو ہماری زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں اور جو میزان ترازو میں بڑے
بڑے وزنی اور بھاری ہوں گے، ہم ان کے انتظار میں ہیں۔ گویا نبی علیہ السلام نے یہ ساری تمہید جو باندھی ہے تو اس پر ہمیں تشویق دلانا مقصود ہے، شوق دلانا مقصود ہے۔ اب ہمارے کان متوجہ ہو گئے ہیں، ہمارا دل متوجہ ہو گیا، ذرا آپ دیر نہ کریے، نبی علیہ السلام ذرا ارشاد تو فرما دیجئے وہ دو کلمے کیسے ہیں۔ ہم تو ذرا بے چین ہو گئے جب آپ ہمیں اتنی باتیں ارشاد فرما رہے ہیں اور ایسے ایسے کلمے آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، تو ذرا آپ جلدی سے ارشاد فرما دیجئے نا، کیا ہیں وہ کلمے، کیا ہیں وہ کلمے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دونوں کلمے سنو، کیا ہیں آپ حضرات بھی سنیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دو کلمے جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں، وہ دو کلمے جو زبان کے اوپر ہلکے ہیں، وہ دو کلمے جب میزان ترازو میں رکھے جائیں گے تو ترازو کے پلڑے کو جھکا دیں گے، وہ دو کلمے جو بندے کو جہنم سے نجات دلا کر جنت عطا فرما دیں گے، وہ دو کلمے جو اللہ کی رضا عطا فرما دیں گے، وہ دو کلمے جو بندے کے دل کی گندگی کو صاف کر دیں گے، وہ دو کلمے جو مقروضوں کے قرضوں سے انہیں نجات عطا فرما دیں گے، وہ دو کلمے جو بندے کو ظاہر اور باطن کا صفائی کا ذریعہ بن جائیں گے، وہ دو کلمے جو دنیا کے اندر سے اللہ کے عذاب کو اٹھانے کا ذریعہ بن جائیں گے، وہ دو کلمے جو دنیا کے اندر سکون کا ذریعہ بنیں گے۔ اچھا تو آپ ذرا بتا دیجئے نا وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ آپ تو ذرا آگے کو بتا دے جاتے ہیں، اور ذرا قریب ہو جائیے اور دل کے ذرا متوجہ کر لیجئے وہ دو کلمے کیسے ہیں، وہ دو کلمے ذرا بتائیے نا کون سے ہیں وہ دو کلمے۔ اللہ کو پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں، پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ ہیں۔ تعویذ والوں ذرا غور سے سنو، تعویذ کے ذریعے یہ سارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ آؤ میں تمہیں نبی علیہ السلام کے ان دو کلمات کا تعویذ دینا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا اسے کسی گلے میں مت ڈالنا، آپ ذرا اسے کسی کندھے اور بازو میں مت باندھنا، آپ ذرا اسے گھر میں لٹکا کر اس گھر کی زینت مت بنانا، بلکہ آپ اپنے دل کی تختی کو ذرا صاف کر لیجئے۔ میں یہ دونوں کلمے آپ حضرات کے دل کے اوپر نقش کرنا چاہتا ہوں اور دل کی گہرائیوں میں جمانا چاہتا ہوں اور دل کی گہرائیوں میں اتارنا چاہتا ہوں۔ اچھا تو شوق تو اور بڑھ گیا ہے، ذرا بتائیے نا وہ دو کلمے کون سے ہیں۔ اگر آپ حضرات متوجہ ہوں تو وہ دو کلمے آپ کو بتا دوں۔ آپ حضرات وہ دو کلمے سننا چاہتے ہیں؟ سنیے ذرا دل کے کانوں سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دو کلمے جو ہم گناہگاروں کو اللہ کا محبوب بنا دیں گے، وہ دو کلمے جو ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، وہ دو کلمے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق کو مضبوط کر دیں گے، وہ دو کلمے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ بھی ذرا بلند آواز سے کم 3 مرتبہ پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان دو کلموں میں کیا بتایا گیا؟ سبحان کے معنی آتے ہیں پاک کے، اللہ پاک ہیں ساری کمیوں سے، اللہ پاک ہیں سارے عیبوں سے، اللہ پاک ہیں سارے نقص سے۔ جب اللہ تعالیٰ سارے عیوبات سے، سارے نقائص سے، سارے عیوبات سے، ساری کمیوں سے پاک ہیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے اندر کمال ہی کمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کمال کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ ان باتوں میں وہی بات بتائی گئی جو ہمیں ہمارے مشائخ لا الہ الا اللہ میں بتاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں نفی ہے، دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے نفی ہے، اور محمد الرسول اللہ میں اثبات ہے۔ یہ وہی ہے جو ہمارے مشائخ ہمیں خانقاہوں میں سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پہلے تم تخلیہ کرو، پھر اس کے بعد ہم تمہارا تحلیہ کریں گے۔ پہلے دل کو گندگیوں سے پاک کرنا پڑے گا، نفس کے اندر سے رذائل کو نکالنا پڑے گا، اس کے لیے کسی شیخ و مرشد اور مربی کی صحبت میں رہنا پڑے گا، تب جا کر کے ہمارے نفس کا تزکیہ ہو سکتا ہے اور ہمارے قلب کا تصفیہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا دل مجلہ ہوگا، ہمارا دل مزکا ہوگا اور اس دل میں پھر اللہ کی محبت آئے گی۔
دودھ بیچنے والوں کے پاس دودھ بیچنے والوں کے پاس ڈبہ لے کے پہنچتے ہیں، اگر اس میں گندگی پڑی ہو تو دودھ بیچنے والا ڈالنے والا اس میں دودھ ڈالنے سے منع کر دیتا ہے، آپ پہلے اس ڈبے کو صاف کر لیجئے تب میں اس میں دودھ ڈالوں گا۔ اللہ کی محبت بھی گناہگار دل میں نہیں آ سکتی، اللہ کی محبت گندے دل میں نہیں آ سکتی، ہمیں پہلے تخلیہ کرنا پڑے گا، اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا، تب جا کر اللہ رب العزت کی محبت ہمارے دل میں آئے گی۔ سبحان اللہ وحمدہ، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، کوئی کمی اللہ کے یہاں نہیں ہے، نہ ذات میں ہے نہ صفات میں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے، ان کی ذات ہمیشہ سے ہے، ان کی صفات ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قیامت کے دن کے لیے اعمال کی تیاری کریں، اور اعمال کی تیاری کے لیے ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آخری درس دیا ہے حدیث کا، اور آخری حدیث لے کر آئے امام بخاری۔ اب چھوٹی سی بات رہ گئی ہے اور میں اپنی بات کو انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی اس کتاب کے آخر میں کیوں لائے؟ ہمارے حضرت نے اس کی ایک بہترین توجہ بیان کی ہے، چونکہ یہ حدیث سب سے آخری حدیث ہے۔ اگر طلباء اس حدیث کو پڑھتے ہیں، یعنی پوری بخاری کو پڑھ لیتے ہیں، تو پوری بخاری کو پڑھنے کے بعد وہ عالم بن جاتے ہیں، طالبات پڑھ لیتی ہیں، وہ عالمہ فاضلہ بن جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد ان کے سامنے دنیا کے بہت سارے مشاغل آئیں گے اور بہت ساری پریشانیوں میں الجھنا پڑے گا۔ لہٰذا اگر تم کسی پریشانی میں الجھ جاؤ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ کی تسبیح کو بیان کر لینا، اور اللہ کی تسبیح کو بیان کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیں گے۔ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا، تو سیدنا حضرت یونس علیہ السلام ایک ہی دعا پڑھتے تھے، قرآن عظیم الشان میں ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے اگر وہ ہماری اس تسبیح کو بیان نہ کرتے۔ آپ جتنے عام لوگ ہیں، ہمارے علماء یہاں تشریف فرما ہے، ہمارے طلباء طالبات ہماری مشورات یہاں موجود ہیں، اگر کسی پریشانی میں الجھ جائیں اور کوئی دقت آ جائے اور راستہ ہموار نظر نہ آئے تو اس وقت فوراً چاہیے کہ ہم اللہ کی تسبیح کو بیان کریں، اللہ کی پاکی کو بیان کریں۔ چنانچہ ہمارے حضرت شاہ مسلم جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے یہاں آنے والے متعلقین کو فرمایا کرتے تھے کہ جب وہ استغفار پڑھا کریں تو استغفار سے پہلے ان کلمات کو بھی پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اب یہ سید الاستغفار بن گیا، اور ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اخیر میں اس حدیث کو اسی وجہ سے لے کر آئے تاکہ اگر ہمارے سامنے کوئی پریشانی آ جائے تو ہم اللہ کی تسبیح سے اس پریشانی کا ازالہ کر لیں۔ یہ بات یہاں تک سبق کے اعتبار سے مکمل ہو گئی ہے۔ اب یہ بخاری ہمارے سامنے ہے، آج اس کا اختتام ہو گیا اور آج یہ بخاری شریف مکمل ہو گئی ہے۔ یہ بخاری شریف بڑی کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ ہے تو وہ بخاری شریف کا ہے۔ اب دیکھیے بخاری شریف کے بارے میں ہمارے مشائخ نے تجربات بیان کیے ہیں۔ ختم بخاری کے بعد میں اگر کوئی بندہ کوئی بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ ہمارے مشائخ نے اپنے تجربات بیان کیے ہیں۔ ایک محدث کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں بخاری کا ختم 120 مرتبہ کیا ہے۔ جب جب کوئی پریشانی سامنے آئی ہے میں نے بخاری کو پڑھا ہے اور اس کے بعد میں اس کے واسطے سے میں نے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو رد نہیں فرمایا۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ 200 سال کے بعد میں اس زمانے میں بخارا میں جہاں ان کے مزار قبر ہے قحط پڑ گیا، بارش ہونا بند ہو گئی، لوگوں نے بڑی محنتیں کی اور اللہ تعالیٰ سے صلاۃ استسقاء پڑھ کر دعا کی مگر بارش ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر لوگ گئے ہیں اور ان کے توسط اور واسطے سے دعا مانگی ہے، اللہ رب العزت نے بارش عطا فرمائی، یہاں تک کہ اتنی سخت بارش ہوئی کہ بخارا سے لے کر خرطنگ کے سارے راستے تنگ ہو گئے اور بارش
موسلادھار برستی رہی۔ آج یہ بخاری ہماری اس مجلس میں ہماری طالبات نے مکمل کی ہے، ہم تمام حضرات یہاں بیٹھے ہیں، گویا اس وقت میں ختم بخاری کے بعد میں جو دعا کی جائے گی اللہ رب العزت ہماری دعا کو رائے گا نہیں فرمائیں گے اور رد نہیں فرمائیں گے۔ آج امت کے حالات بڑے عجیب ہیں اور غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ابھی ترکی کے اندر اور یہاں پر ملک شام کے اندر جو زلزلے کے معاملات پیدا ہو رہے ہیں، 50,000 بندے زمین دود ہو گئے ہیں، بلڈنگیں ٹوٹ گئی ہیں، زمین اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، آسمان اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ ہم ذرا ان چھوٹے چھوٹے مکانات کو دے کر ذرا پریشان ہم اپنے اوپر یہ تمام چیزوں کو بلند نہ کریں، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں اور اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔